اگر گلوبل پیس کے میں امریکہ اسی حوالے سے لے کر چلتا ہے جو اس نے انڈورس کیا، تو بات یہ ہے کہ افغانستان جو پاکستان میں سب سے بڑا جو بون آف کنٹینشن ہے وہ افغانستان ہے، وہاں سے جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، جو انسرجنسی ہے، یہاں پر ریلیف مل سکتا ہے پاکستان کو؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ایک کچھ بہتر چیزیں ہو جائے گی؟ دیکھیے جو افغانستان کا تعلق ہے امریکہ کا تو اس سے پریکٹیکلی کوئی بہت ہی کم تعلق ہے. نہیں، وہ جس طریقے سے نکل کے گئے وہاں سے اور اس کے بعد جو پاکستان کے لیے مسائل ہوا تو یہ حکومتوں کی تبدیلی میں وہ تو اس وقت تو میں اس کو علیحدہ رکھوں گا امریکہ سے. یہ پاکستان اور افغانستان کا میرے خیال سے بائی لیٹرل جو ہے مسئلہ زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ہمارا اپنا جو صوبہ ہے کے پی، اس کے لحاظ سے زیادہ ہے یہ. اور جو تنظیمیں، انتہا پسند تنظیمیں جو مختلف طریقے سے آپریٹ کر رہی ہیں، اور جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، تو یہ میں اس کو خاص طور پہ پاکستان کے ایک بہت بڑے داخلی مسئلے کے طور پہ ایک ٹیررزم کے حوالے سے دیکھتا ہوں. یہ خارجہ پالیسی کا اتنا ایشو اب رہا نہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، تو گلوبل پیس اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی مائنر امپورٹنس ہے میری نظر میں. بہت ہی مائنر امپورٹنس ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے. تو وہ تو کوئی اتنے میٹر نہیں کرے گا. جو زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم خود جو ہے، یہ جو آپ نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک بلاک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سی پیک بلاک ہے. اول تو یہ کہ پاکستان جو پورا بی آر آئی جو ہے، یہ اس کے جو ٹوٹل کمٹمنٹس تھے پورے دنیا میں وہ ہیں $1 ٹریلین. پاکستان کو کمٹ کیا تھا $60 بلین، اور اس سے بھی کم جو ہے ہمیں پلیجنگ ہوئی ابھی تک، اور اس سے بھی کم جو آیا ہے، اور وہ بھی اس کا جو میجورٹی تھا وہ ڈائریکٹ انویسٹ، وہ لونز تھے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو کہتے ہیں، شاید ڈس ایگری کریں، بٹ پاکستان کو جو ہے لونز جو ہیں زیادہ ملے ہیں چائنا سے، انویسٹمنٹ اتنا نہیں آیا ہے. تو یہ بات ہمیں پرسپیکٹو میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کا جو چائنا جو ہے اس وقت سب سے بڑا کریڈیٹر ہے، وہ 30 بلین کے تو پاکستان کے اوپر ہے، لیکن وہ 8 گیور نہیں ہے. 8 گیور جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ آپ کے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ہیں. تو ہمیں معاشی مفادات کے لحاظ سے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی امپورٹنس کو. اس لحاظ سے امریکہ سے تعلقات جو ہے اچھے رکھنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے. ٹھیک جی. ڈاکٹر آمنہ، جو پاکستان کے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونرز، پاکستان کا مستقبل ظاہر ہے کہ بیلنس آؤٹ بھی کرنا ہے اس پہ ایکویشن میں کتنا ضروری ہے افغانستان کے حوالے سے، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ فوکس ہوگا امریکہ کا قیام امن کے حوالے سے، اور اگر قیام امن کے حوالے سے فوکس ہوتا ہے افغانستان میں تو پاکستان تھوڑی سی قربت مل سکتی ہے پھر پاکستان کو؟ کے سخت خلاف ہو. اگر ہم کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک دفعہ پھر ویسی ہی خودکشی کرنے والی بات ہے جو ہم نے 79 میں کی تھی، اس کے بعد ہم نے 9/11 کے بعد کی تھی. جس وقت بھی امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں اور وہ یہاں ہمیں پیسے دیتے ہیں تو وہ وداؤٹ کاسٹ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ آپ کا سارا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا، کلاشنکوف کلچر آ گیا، سیکٹیرینزم آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگز آ گئی، ڈرگز سے بھر گئی، اور آپ اسے انڈو نہیں کر سکتے. امریکہ یہاں سے ہاتھ دھو کے چلا جاتا ہے لیکن آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ. تو ہمیں افغانستان کے ایشو کو ایگراویٹ کر کے امریکہ کو دکھا کے انہیں کنونس کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے، یا وائی یو لیفٹ دس ایریا وداؤٹ اینی ریکنسیلیشن اور سیٹلمنٹ. ہمیں تو یہ اس کو بائی لیٹرل ایشو کے طور پہ ہی دیکھنا چاہیے، اور ہمارے اندر تمام یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم ان کو بٹھا بھی سکتے ہیں، نیگوسیشن ٹیبل پہ بھی لا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ الٹیمیٹلی ہر چیز کا سولوشن نیگوسیشن ہی ہوتی ہے، جنگ نہیں ہوتی. یہ امریکہ نے بھی سیکھ لیا، تو یہاں سے پھر نکل گئے چپ کر کے نا. آخر تک وہ اپنی عزت بچا کے نکلنا چاہتے تھے، لیکن ویتنام سے بھی وہ عزت سے نکلنا چاہتے تھے. جیسے ہی وہ نکلے اگلے دن پھر وہ کمیونسٹ گورنمنٹ بن گئی. یہاں سے بھی وہ نکلنا چاہتے تھے، طالبان کو ختم کر کے وہ گئے اور اگلے دن طالبان کی گورنمنٹ بن گئی. تو جو انڈیجنس چیزیں ہوتی ہیں ان کو انڈیجنس ٹیکنیک سے ہی حل کیا جاتا ہے. ہم سٹیک ہولڈر ہیں، افغانستان خود سٹیک ہولڈر ہے، اور ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ان کا جو سمندر کا راستہ ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں امریکہ سے امیدیں لگانے کی اور کسی طرح سے اس کو کنونس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان سے کہیں کہ آپ اپنے مسائل حل کریں، ہم اپنے مسائل حل. جی ڈاکٹر سائرہ، آپ کا کامنٹ چاہوں گا، بالکل لاسٹ منٹ ہے.
جی بالکل، میں بالکل 200% ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، اور یوسف نظر صاحب کے ساتھ بھی، کہ ہمیں اسے ایز اے بائیلیٹرل مسئلہ لینا چاہیے، اور ہمیں پوری کیپیسٹی موجود ہے۔ اور مجھے تھوڑا سا ایک اعتراض بھی ہوا آپ کے الفاظ کے استعمال میں، قربت۔ دیکھیں اسٹیٹس کے لیول پہ نا قربت نہیں ہوتی ہے، اسٹیٹس میں اپنا نیشنل اپنے انٹرسٹس، اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے مینشن کیا، ہیجنگ کے تحت ہمیں اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا چاہیے، اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز سب کے ساتھ، گلوبل پاورز ہوں یا ہمارے ہمسائے ہوں کے ساتھ بہتر کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی ہمارے پاس صلاحیت ہے۔ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن دیکھ لیجئے، ہماری جیو اکنامک ہمارے پاس لیوریجز بھی ہیں، صرف اپنے ہمیں وی ہیو ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر۔ ہم اپنی اگر داخلی جو ہمارے مسائل ہیں اگر ہم ان پہ قابو پا لیں، اور اس میں سیاسی جو ہماری انسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے، غیر استحکامیت کی جو سچویشن ہے اس وقت، اگر ہم اس کو تھوڑا سا سٹیبل کر لیں تو ہماری معیشت بھی پٹڑی پہ آ جائے گی، ہمارے باقی کے تعلقات بھی ٹھیک آ جائیں گے۔ اور افغانستان کا مسئلہ واقعی ٹیررزم سے لنکڈ ہے، اور یہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ ٹھیک ہے۔